عقیدے کے لحاظ سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، وہی مشہور حدیث ذکر کرتے ہوئے مکتوبات شریف کا حصہ جو نور الخلائق ہے اس کے اندر دفتر دوم کے اندر آپ کا یہ فرمان تشریحات موجود ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقہ، کہ میری امت مستقبل میں فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے 72 جہنمی ہوں گے عقیدے کی بنیاد پر، اور ایک عقیدے کی بنیاد پہ جنتی ہوگا، اور جو عقیدے کی بنیاد پہ جنتی ہوگا پھر اس کا آگے عمل کا حساب ہوگا، اور جو عقیدے کے لحاظ سے ہی فیل ہو جائے گا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا، آگے اس کا عمل پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ اس کی نمازیں کیا ہیں، روزے کیا ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ امت من بر ہفتاد وسے فرقہ متفرق شون، کہ میری امت ہفتاد وسے یعنی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کہ ہما ایشان در آتش باشن، سارے جہنم میں جائیں گے مگر یک فرقہ ناجیہ، ان میں سے ایک نجات والا ہے جو کہ جنت میں پہنچے گا۔ صحابہ نے پوچھا فرقہ ناجیہ چے کسان؟ فرمود علیہ الصلوۃ والسلام آنن کے باشن بر مثل آنچے بر من بر آنم و اصحاب من بر آند۔ یہ فارسی میں اس کا ترجمہ عربی زبان کا آپ نے لکھا کہ سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو اس رستے پر ہوں گے جو میرا اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا راستہ ہے۔ فرقوں کے اندر سے یہ جنت میں جائیں گے، عقائد کی بنیاد پر اگلا حساب نماز روزے کا علیحدہ ہوگا۔ اس کو بیان کرتے ہوئے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریحات بڑے احسن طریقے سے مکمل فرمائیں، اور اس کے اندر اہل سنت و جماعت کے تعارف کے ساتھ آپ نے کامیابی کا لوح عمل اس ملت کو عطا کیا۔ یہ الفاظ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں جو آپ نے مکتوب نمبر 67 کے اندر ارشاد فرمائے، سعادت و نجابت، کہ بندے کی سعادت کیا ہے، از تصحیح اعتقاد بموجب آرائے فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ بندے کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ اپنے افکار و نظریات، اپنے عقائد، نجات پانے والی جماعت اہل سنت و جماعت، آگے ان کے لیے لکھا ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن سب پر اللہ کی رضا، طور دعا فرمایا کہ اس اہل سنت و جماعت کے مطابق جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے عقائد آ رہے ہیں، بندہ خوش قسمت وہ ہے کہ جس نے اپنے عقائد اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق کر لیے، اگر کوئی غلطی تھی تو اسے درست کر لیا، کہ سواد اعظم و جم غفیرن، اہل سنت و جماعت جو ہر زمانے میں امت کے اندر اکثریت میں رہے، یعنی سواد اعظم آج سے 4 صدیاں پہلے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے سروے کے لحاظ سے بھی اکثریت ان معتقدات و نظریات کے حاملین کی بیان کر رہے تھے جو انہوں نے خود لکھے، اور اللہ کے فضل سے آج ہم بھی اسی پہ موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر انسان اہل سنت کے مطابق عقائد رکھے گا تا فلاح و نجات اخروی متصور شود، پھر امید ہے کہ آخر میں اسے کامیابی ملے، یعنی عقیدے کے لحاظ سے تو کنفرم، باقی عمل کے لحاظ سے پھر اس کا حساب جب ہوگا تو وہ پھر نجات پائے گا۔ عقیدے کی تھوڑی سی غلطی پر کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں خوب سے اعتقاد کی خباثت، عقیدے کی خباثت، کے مخالف معتقدات اہل سنت سم قاتل، اگر اہل سنت و جماعت کے عقائد سے ہٹ کر کسی نے کوئی عقیدہ اپنایا تو آپ نے فرمایا یہ خباثت ہے، اعتقادی خباثت ہے، اور اس سے کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ سم قاتل، سم کہتے ہیں زہر، کہ یہ زہر قاتل ہے انسان کے لیے اگر اس نے اہل سنت و جماعت کے نظریات سے ہٹ کر کوئی نظریہ اپنایا، عقیدے کا کوئی عقیدہ رکھا، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ وہ بھی تو ایک رائے ہے، وہ بھی تو ایک فرقہ ہے،
وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، اہل سنت سے معمولی سا ہٹ جانا کسی بندے کا، اس کو خوب سے اعتقاد کہہ رہے ہیں، اعتقادی خباثت اور اعتقادی پلیدی۔ اور اس کا حکم کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ فرمائی سمی قاتلس، یہ زہر ہے، اور زہر ہلکا سا نہیں، زہر قاتل ہے کہ بموت ابدی و عذاب سرمدی برساند، اگر یہ زہر بندہ کھا جائے تو ہمیشہ کی موت مر جاتا ہے، زندہ رہتے ہوئے بھی۔ بموت ابدی، ہمیشہ کی موت، و عذاب سرمدی، اور ہمیشہ کا عذاب، یعنی اسے ہمیشہ کا عذاب ہے، ہمیشہ کی اس کے لیے موت ہے، کیونکہ اس نے اہل سنت و جماعت کے اعتقادات، معتقدات، عقائد سے ہٹ کر تھوڑا سا رستہ بھی اختیار علیحدہ کیا ہے۔ پھر اب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کا قیامت کے دن فائدہ دے، یہ سب قصہ ختم، چونکہ اس خباثت کی وجہ سے وہ دائمی عذاب کا مستحق بن گیا۔ و مداہنت و مساہلت در عمل امید مغفرت دارد، فرمایا یہ جو ہے نا کہ رب لغزش معاف کر دے، رب غلطی معاف کر دے، رب خطا معاف کر دے، اس کا ایریا عمل کے اندر ہے، یعنی معافی عمل میں مل جائے گی یا مل سکتی ہے، یا رب سے معافی مانگنے کا یہ ایریا ہے کہ رب میری نماز رہ گئی تو مجھے معاف کر دے، میرا روزہ رہ گیا تو مجھے معاف کر دے، حج میں کمی آ گئی معاف کر دے، زکوٰۃ کے اندر یہ خامی رہ گئی معاف کر دے، حقوق العباد کے اندر، حقوق اللہ کے اندر اس وجہ سے مجھے معاف کر دے۔ مجدد صاحب کہتے ہیں یہ اصول یاد رکھو کہ جہاں معافی چلتی ہے وہ عمل کا ایریا ہے، اور جہاں کوئی معافی نہیں وہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، اللہ